اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ قالت یا ویلتا أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَٰذَا بَالِي شَيْخًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ قالوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ صدق اللہ العظیم۔ 5 آیتیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس میں ذکر خیر ہے، اور آپ کے پاس جو مہمان آئے ان کا تذکرہ بھی ہے۔ ایک دفعہ چند افراد آئے، کتابوں میں آتا ہے 3 بندے تھے، 3 انسان تھے، وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت نے جب ان کو دیکھا تو آپ کی عادت شریفہ مہمان نوازی کی تھی، فوراً گھر گئے، بچھڑا ذبح کیا اور کو تل کر انہوں نے مہمانوں کی خدمت میں پیش کیا۔ مہمانوں کو کہا کہ کھائیں، مہمان نہیں کھا رہے، تو حضرت کے دل میں ڈر پیدا ہوا کہ کہیں یہ دشمن نہ ہوں اور نقصان پہنچانے نہ آئے ہوئے ہوں۔ تو جب انہوں نے بھانپ لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خوف میں مبتلا ہو گئے ہیں، خوف زدہ ہو گئے ہیں، تو بات کلیئر کر دی کہ یا حضرت ہم بشکل انسان ہیں لیکن ہیں اللہ کے فرشتے۔ کتابوں میں آتا ہے کہ 3 فرشتے تھے، جبریل، میکائیل اور اسرافیل علیہم السلام، یہ اللہ کے اولو العزم فرشتے یہ تھے۔ فرمایا کہ کیا کرنے آئے ہو اگر فرشتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ 2 کام کرنے آئے ہیں۔ جا تو ہم آگے جا رہے تھے، بس گزرتے گزرتے ہم نے کہا کہ آپ سے بھی ملتے جائیں، مجھ تک کیسے پہنچے یا کیوں پہنچے، کس کام کے لیے پہنچے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں، ہم جا آگے رہے ہیں، لوط علیہ السلام کی قوم پہ ہم نے عذاب ڈالنا ہے، ان کی بستی کو تباہ کرنا ہے۔ کل کے درس میں آئے گا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ۔ ہم جا ادھر رہے تھے، راستے میں آپ کا گھر آ گیا، ہم نے کہا آپ کی زیارت کرتے جائیں اور آپ کو بیٹے کی خوشخبری بھی دیتے جائیں۔ صرف بیٹے کی خوشخبری نہیں، وہ بیٹا بڑا ہوگا، شادی ہوگی، پھر اس سے اولاد ہوگی اور نبی ہوگا۔ حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہیں، حضرت کی ایک اہلیہ کا نام ہے حضرت ہاجرہ، وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کے ہاں یہ پیدا ہو چکے تھے۔ حضرت سارہ کے ہاں یہ بوڑھی ہو چکی تھیں، اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہم سارہ کو بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں، آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں۔ تو وہ پہلے تو پردے میں کھڑی تھیں، جب انہوں نے کہا ہم فرشتے آ گئیں، انہوں نے ایسے ماتھے پہ ہاتھ رکھا جیسے حیران ہوتا ہے بندہ، حیرانی کی حالت میں کہا کہ جب میں بھی بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرا شوہر بھی بوڑھا ہو چکا ہے، ہمیں کیسے اولاد ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ آپ کیسے باتیں کرو، آپ تو اللہ کے نبی کے گھر کی ہیں، اللہ کے نبی کے گھر والی ہیں، آپ کو تو اللہ کے رحمتوں کا پتہ ہے اور انہونی چیزیں جو ہو جاتی ہیں ان کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، تو آپ اس میں تعجب کیوں کر رہی ہیں؟ پھر اللہ نے ان کو صاحب اولاد کر دیا۔ اس کا تذکرہ ان 5 آیتوں میں بیان کیا جا رہا ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور البتہ تحقیق حاضر ہوئے ہمارے
فرشتے 3 فرشتے تھے کتابوں میں جو آیا ہے، بتایا ہے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، یہ 3 فرشتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، بالبشرا، خوشخبری دی، خوشخبری دینے کے لیے آئے، اور آتے ہی انہوں نے کیا کیا؟ ہماری طرح نہیں، ہم جب ملتے ہیں نا کسی سے تو ملتے ہوئے گفتگو شروع کر دیتے ہیں، اور بعض تو ایسے بد تہذیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھتے ہی گالیں دینا شروع کر دیتے ہیں پیار میں، محبت میں۔ انہوں نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی فرشتوں نے، قالوا سلاما، انہوں نے کہا السلام علیکم، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ان جوانوں کا سلام سنا، قال السلام، فرمایا وعلیکم السلام، ان کو بٹھایا۔ تو اس سے یہ لکھا ہے حضرات علماء کرام نے، مفسرین نے، کہ ہر قوم کے اندر خوش آمدید کہنے کے مختلف الفاظ ہیں، جبکہ اسلام کے اندر وہ اسلام ہر نبی جو ہے اس کی امت مسلمان ہوتی تھی، تو مسلمانوں میں یہ جو رواج تھا وہ السلام علیکم کا تھا، گڈ مارننگ کا نہیں ہے۔ ہم گڈ مارننگ کہتے ہیں، پتہ نہیں اور کیا کہتے ہیں، نمستے کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، ہاں ایسے جملے۔ تو مسلمان جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے السلام علیکم، تو یہ مسلمان تھے اور مسلمان کو سلام کر رہے تھے، السلام علیکم کہنا، یہ سنت بھی ہے۔ اور یہ بھی طریقہ لکھا ہے کہ آنے والے نے سلام کیا ہے، جو بیٹھا ہوا ہے وہ بعد میں اس کو جواب دے گا، آنے والا السلام علیکم کہے، تو جیسا کہ ان فرشتوں نے السلام علیکم کہا۔ پھر کیا کیا؟ فَمَا لَبِثْتَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، آپ فوراً گئے، کوئی دیر نہیں کی، فوراً گئے اندر سے تلا ہوا بچڑا لائے، گوشت لائے، پیش کر دیا۔ تو اس سے یہ علماء نے بتایا ہے کہ مہمان جب آ جائے تو مہمان کے آنے کے بعد جو تکلف کرے بعد میں کرتا رہے، فوری طور پر بے تکلف چیز جو حاضر ہو گھر میں وہ اس کو پیش کر دے، یہ ہے۔ یہاں مسئلہ بھی ایک لکھا ہے حضرات علماء کرام نے کہ مہمان نوازی اس کی حیثیت کیا ہے، تو حضرات فقہا فرماتے ہیں، بعض حضرات نے تو فرمایا واجب ہے، ہر حالت میں اگر آپ کے ہاں آ گیا تو آپ پر لازم ہے، واجب ہے کہ آپ میری مہمانی کرو، میرا اکرام کرو، آپ تشریف لے آئے تو میرے اوپر واجب ہے کہ آنے والی کی میں خدمت کروں، مہمان نوازی کروں ان کی۔ لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں مستحب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ دیہات والے جو لوگ ہیں ان پر مہمانی واجب ہے، جو شہری ہیں ان پر سنت و مستحب ہے۔ دیہات والوں پر واجب اس وجہ سے وہاں پر کوئی ہوٹل وغیرہ کا انتظام نہیں ہوتا، کہاں سے کھائے گا بیچارہ آیا، اور شہر یہاں پر تو ہوٹل وغیرہ ریسٹورنٹ موجود ہیں، جیب میں پیسہ ہوگا وہ چلا جائے گا، کہیں سو بھی جائے گا، کہیں کھا بھی جائے گا، لے گا، ٹھیک ہے۔ تو دیہات والوں کے لیے مہمانی کرنا واجب، شہر والوں کے لیے سنت و مستحب ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی آغاز کیا تھا مہمان نوازی کا، ابتدا انہی کی طرف سے تھی۔ اور واقعہ بھی لکھا ہے، امام قرطبی نے اسرائیلی روایات سے ایک واقعہ لکھا ہے کہ حضرت کے ہاں مہمان آتے جاتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مہمان نہیں تھا، آپ نے کھانا رکھ دیا، پھر میں مہمان آئے گا تو کھاؤں گا، اب مہمان نہیں آیا، یہ اٹھے اور مہمان کی تلاش شروع کر دی۔ راستے میں ایک بندہ ملا، ایسے لگا کہ جیسے یہ کوئی اجنبی ہے، اس کو کہا کہ بھئی کھانا کھانا ہے؟ جی کھانا ہے، آ جاؤ۔ آ گیا، ہاتھ دھلائے اور کہا کہ پڑھ بسم اللہ اور شروع کر۔ وہ کافر تھا، اس نے کہا بسم اللہ کیا ہوتا ہے، اللہ کیا ہوتا ہے، میں کیوں پڑھوں؟ پھر میں اٹھی، چل یہاں سے چلا جا۔ وہ ایسے ہی چلا گیا۔ جب وہ یہاں سے چلا گیا، ادھر وہ باہر چلا گیا، ادھر سے آسمانوں سے اللہ نے جبریل کو بھیج دیا
ابراہیم یہ کیا کیا آپ نے؟ اے میرے خلیل، اے میرے خلیل، 60 سال اس کی عمر ہے، 70 سال اس کی عمر ہے، مجھے پہچانتا نہیں ہے، مجھے مانتا نہیں ہے، میرے احکامات پہ عمل نہیں کرتا، 70 سال سے میں اسے کھلا رہا ہوں، جس کا نام نہیں لے رہا، میں اللہ اس کو 70 سال سے کھلا رہا ہوں۔ اگر آپ کے پاس ایک دفعہ آ گیا اور اگر تیرا کہنا نہیں مانا، تو نے اس کو دھتکار دیا، نکال دیا، جاؤ اس کو بلاؤ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پیچھے، وہ آگے بلا رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ ابھی مجھے میری گویا کہ یہی ہے کہ مجھے اپنے دسترخوان سے اٹھا دیا، توہین ہوئی ہے، اب مجھے لینے آئے ہو، بات کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ میں نہیں جاتا۔ یہ حضرت اس کی منت خوشامد کرنے لگے۔ اس نے کہا بات بتاؤ گے تو تب میں تو آپ کے ساتھ جاؤں گا، اگر بات نہیں بتاتے میں نہیں جاتا۔ حضرت نے چونکہ اللہ کا حکم تھا، لے آنا تھا، اس لیے فرمایا کہ آپ کو بات بتاؤں؟ جی بتاؤ۔ فرمانے لگے کہ جب میں نے آپ کو کہا نا بسم اللہ پڑھو، وہ اللہ کا نام لیا تھا جو ہمارا مالک، تیرا میرا سب کا مالک و خالق ہے، روزی اسی نے دی ہے، پیدا اسی نے کیا ہمیں، اور تب جب تو نے میرا کہا نہیں مانا، اللہ کا نام نہیں لیا، تو میں نے آپ کو اٹھا دیا اپنے دسترخوان سے۔ اللہ کی طرف سے جبریل آ گئے، میں پیغمبر ہوں اللہ کا۔ اللہ نے فرمایا کہ جو میرا نافرمان ہے میں اس کو کھلا پلا رہا ہوں، اور جس نے تیرا ایک دفعہ کہنا نہیں مانا تو نے اس کو باہر نکال پھینکا۔ اس نے کہا حضرت مجھے کلمہ پڑھائیے۔ حضرت نے اسی وقت کلمہ پڑھایا۔ جب اگلی دفعہ دوسری مرتبہ دسترخوان پر پہنچے، اس وقت پہلے وہ مسلمان ہو چکا تھا، بعد میں وہ کھانا کھا رہا تھا۔ مہمانی کی ہے حضرت نے، ٹھیک ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ، حضرت نے جب دیکھا اس کے ہاتھوں کو، ان کے ہاتھوں کو، کہا نا کہ یہ تلا ہوا بچڑا ہے، گوشت کھاؤ۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ، حضرت نے جب دیکھا کہ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ، کہ ان کے ہاتھ بڑھ ہی نہیں رہے کھانے کی جانب، تو نَكِرَهُمْ، ان کو اوپرا پایا، ڈر گئے۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً، دشمن پایا اور خوف دل میں پیدا ہو گیا کہ شاید مجھے نقصان دینے آئے ہیں۔ یہاں پر تو یہی ہے کہ رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ، کہ ہاتھ نہیں پہنچ رہے تھے، ہاتھ نہیں لگا رہے تھے، نہیں کھا رہے تھے، حضرت کو خوف لاحق ہوا۔ بعض کتابوں میں آیا ہے، تفسیروں میں آیا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں تیر تھے، ان کے ہاتھوں میں تیر تھے، انہوں نے تیر کے نوکوں سے اس گوشت کو انہوں نے ایسے لگایا، وہ نوک لگائی۔ جب انہوں نے ایسا نوک لگایا اور کھایا نہیں، حضرت تیروں کی وجہ سے بھی اور ان کے اس رویے کی وجہ سے بھی وہ ڈر گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ شاید میرے دشمن ہیں۔ جب انہوں نے بھانپ لیا تو قالوا لا تخف، انہوں نے کہا ابراہیم خوف نہ کھائیے، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف، لیکن یہاں ہم کیا کرنے آئے ہیں؟ فبشرناہا باسحاق، کہ ہم آپ کو خوشخبری اسحاق کے دینے آئے ہیں۔ وامرأتہ قائمۃ، پردے کے اوٹ حضرت سارہ ٹھہری ہوئی تھی، بوڑھی تھی۔ جب انہوں نے کہا نا کہ آپ کو اسحاق کی خوشخبری دینے ہیں، فضحکت، وہ ہنس پڑیں۔ وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اسحاق تجھے بیٹا عطا کریں گے، سارہ بی بی کو، اور پھر اس سے بھی بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا، یعنی وہ جوان ہوگا، شادی شدہ ہوگا، پھر وہ بھی صاحب اولاد ہوگا۔ قالت یا ویلتا، جو بی بی ٹھہری ہوئی تھی نا، وہ انہوں نے کہا یا ویلتا، کیسی باتیں کہہ رہے ہو، اے اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، آلیدو، کیا میں بچہ جنوں گی؟ مارے حیرت کے، خوشی کے سارے جذبات تھے۔ آلیدو، کیا میں ولادت کروں گی، پیدا کروں گی؟ وَأَنَا عَجُوزٌ، میں تو بانجھ ہو چکی ہوں، بوڑھی ہو چکی ہوں۔ وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں یہ تو بزرگ ہو چکے ہیں، کیسے اولاد ہوگی؟ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عَجِيبٌ، یہ تو عجیب باتیں کر رہے ہو آپ۔ قالوا، فرشتوں نے کہا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اللہ کی بندی تعجب کر رہی ہیں آپ اللہ کے معاملے میں۔ رحمت اللہ وبرکاتہ، اس کی رحمتیں ہیں، اس کی برکتیں ہیں، علیکم اہل البیت، اس گھر پر تو اللہ کی رحمتیں اور برکتیں موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں، تمہارے لیے کہ عجیب بات کیوں ہے؟
तुम तो अल्लाह के नबी के घराने वाले हो, घर वाले हो। इन्नहु हमीदुम मजीद, बेशक वो तारीफ़ का मुस्तहिक है और बुज़ुर्गी वाला है। फिर अल्लाह ने हज़रत सारा को इसहाक़ अलैहिस्सलाम अता फ़रमाए। तो इससे हमें चंद सबक जो मिले हैं मैंने अर्ज़ कर दिया है, सलाम, दूसरा ये बताया मेहमान नवाज़ी, और ये भी अर्ज़ कर देता हूँ, फरमाते हैं कि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कोई चीज़ पसंद नहीं होती तो खा लेनी चाहिए, थोड़ी सी भी खा लेनी चाहिए उसका दिल रखने के लिए। क्यों? वरना यह है कि ओपरा महसूस करेगा बंदा, उसके दिल में फ़िक्र लाहिक होगी, यार ये बंदा क्यों नहीं खा रहा। ठीक है, ये चीज़ें भी हैं। और ये भी है जिस तरह हाल हवाल हम लेते हैं ना, ये हाल हवाल भी बंदा बता दे कि मैं हज़रत जी आपकी खिदमत में, बुज़ुर्गों आपकी खिदमत में इसलिए हाज़िर हुआ हूँ, चुप करके ना बैठ जाए, अपना हाल भी दे उसको, ताकि उसको पता भी चले कि ये बंदा किस लिए आया है, किस गर्ज़ और मकसद के लिए है। और बाकी यह है कि इससे ये भी साबित हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर चीज़ पे कादिर हैं, हर चीज़ पे। ये नहीं है कि जवान है तो औलाद दें, कितने जवान जोड़े हैं जिनको औलाद नहीं है, और ये बूढ़ी हैं, दोनों बूढ़े हैं जोड़े, मियाँ बीवी दोनों बूढ़े हैं, अल्लाह ने साहिब औलाद कर दिया। ये अल्लाह के इख्तियार में। मायूस ना हो बंदा किसी हालत में भी अल्लाह से। अल्लाह पाक मुझे आपको अमल करने की तौफीक नसीब रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।